نوجوان مسائل پوچھنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ دین میں مسائل کے حوالے سے کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ لا یستحیی من الحق، کہ حق بات سے اللہ بھی حیا نہیں کرتا۔ رمضان المبارک میں جو مسائل نوجوانوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، ان مسائل کا آپ کو جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت کم ہو اور غسل کی حاجت ہو، کوئی خواب میں ڈسچارج ہو گیا ہے یا اس پر غسل واجب ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اٹھا ہے کہ اس پر غسل واجب ہے اور سحری کا وقت بھی کم ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسی حالت میں ہاتھ منہ دھو کر کلی کر کے سحری کھا لے اور سحری کے بعد فوری طور پر غسل کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ روزہ پاکی کی حالت میں گزرے۔ اور غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت نکل جائے، یہ سنگین گناہ ہے، تو روزہ بالکل درست ہو جائے گا غسل کے بغیر اگر سحری کھا لی جائے۔ دوسرا سوال ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں منگیتر سے فون پہ باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ منگنی ہو جانے کے بعد، انگیجمنٹ ہو جانے کے بعد بھی مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی آپس میں نامحرم ہی ہیں، اس لیے ان کا آپس میں گفتگو کرنا، چاہے روزہ ہو چاہے روزے کے بغیر ہو، یہ ممنوع ہے، دین اس سے منع کرتا ہے۔ تو روزے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس قسم کے گناہوں سے بچے، تو رمضان میں بھی ان گناہوں سے بچیں اور عام حالات میں بھی اس گناہ سے بچیں۔ ہاں البتہ کسی نے بات کر لی تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو روزے کا مقصد ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی سوتے سوتے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اگر کوئی ڈسچارج ہو جائے، اسے احتلام ہو جائے، اس پر غسل واجب ہو جائے، تو کیا اس سے روزے پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ خود بخود احتلام ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن غسل کرنے میں تاخیر نہ کریں، فوری غسل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ روزہ پاکی کی حالت میں جائے۔ اور اگر کسی نے غسل اتنا لیٹ کر دیا کہ نمازیں بھی قضا ہو گئی تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ خون وہ آدمی دے جو خون دینے کے بعد اس کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو برداشت کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ خون دے اور اس کے بعد وہ کمزوری کو برداشت نہ کر سکے اور روزے کو توڑ دے۔ تو اس لیے یہ بات پیش نظر رہے، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس وجہ سے آدمی کے اندر کمزوری اتنی آنے کا اندیشہ ہو اور یہ آدمی خود اندازہ لگا سکتا ہے تو پھر اسے خون نہیں دینا چاہیے، پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مشت زنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ روزے کے حوالے سے نہیں، یہ عام حالات میں بھی سنگین جرم ہے کہ آدمی خود لذتی سے ڈسچارج ہو جائے، اور روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پہ قضا ہوگی لیکن کفارہ اسے نہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں، روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم حاصل کریں، اور وہ مقصد یہی ہے انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کھائے پیے بغیر، سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ 8 پیرا روزہ رکھنا یا سحری کے بغیر روزہ رکھنا، یا کسی آدمی کی صورت حال ایسی بن گئی کہ گھر کے اندر الارم نہیں بجا اور کوئی سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا، اور اٹھنے کے بعد اذان بھی ہو گئی تھی، سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا، اسی طرح اگر نیت کر لی اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو روزے کو فاسد کرتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اسی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ سحری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اسے مبارک بابرکت قرار دیا ہے، اس لیے چاہے 1 لقمہ کھائیں یا 2 لقمہ کھائیں، سحری ضرور کھائیں تاکہ سنت بھی ادا ہو اور اس کے ذریعے سے ہمیں برکت بھی حاصل ہو جائے۔